بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کامیابی کی ابتداء۔ حج کے دنوں میں مکہ میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ اس میں کفریہ اور شرکیہ باتیں شامل کر لی گئی تھیں۔ ان دنوں یہاں میلے بھی لگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرماتے تھے، کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے؟ کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کے ٹھکانوں پر جاتے اور ان سے فرماتے، لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا اور ان لوگوں سے بلند آواز میں کہتا، لوگو، یہ شخص چاہتا ہے تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو المجاز کے میلے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں سے فرماتے، لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ کر بھلائی کو حاصل کرو۔ ابو لہب یہاں بھی آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہوئے کہتا، لوگو، اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کند اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے اور ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حنفیہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کریں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے، تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کی ہوگی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، تو کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینے چھلنی کرا لیں، اپنی گردنیں کٹوا لیں، اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری اور حکومت دوسروں کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کی ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بنو عامر کے یہ لوگ پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں ان کا ایک بہت بوڑھا شخص تھا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنا جواب بھی اسے بتایا۔ بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سچا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ اس کی سچائی تمہاری عقل میں نہ آ سکے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ابس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو نظر، بنو مرہ اور بنو عذرا سمیت کئی قبیلوں سے بھی ملے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی برے جوابات دیے۔ وہ کہتے، آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان آپ کو زیادہ جانتا ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ عرب قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف یمامہ کے بنو حنفیہ سے پہنچی۔ مسلمہ کذاب بھی اسی بدبخت قوم کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا جواب دیا۔ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرنے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں گھر سے نکلے
وہ رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جس جگہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ گھاٹی اسی مقام پر ہے۔ مکہ سے مینا کی طرف جائیں تو یہ مقام بائیں ہاتھ پر آتا ہے۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے قبیلے خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے دو مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات تعداد میں کل 6 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ضرور کہیں۔ فرمایا، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی اور بھلائی ہی بھلائی نظر آئی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، یہودی ایک نبی کی خبر ہمیں دیتے رہے ہیں اور ہمیں اس سے ڈراتے رہے ہیں، یعنی وہ کہتے رہے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ آپ ضرور وہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب بھی یہودیوں اور مدینہ کے لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے، ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی بنیاد پر مدینہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ پے در پہ ناکامیوں کے بعد یہ بہت زبردست کامیابی تھی، اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے عرض کیا، ہم اپنی قوم اوس اور خزرج کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج دو سگے بھائیوں کی اولاد تھے، پھر ان میں دشمنی ہوگی۔ لڑائیوں نے اس قدر طول کھینچا کہ 120 سال تک وہ نسل در نسل لڑتے رہے، قتل پر قتل ہوئے۔ اس وقت انہوں نے اسی دشمنی کی طرف اشارہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے، ان کا کلمہ ایک ہو گیا، تو پھر آپ سے زیادہ قابل عزت اور عزیز کون ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا۔ پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکہ آئے۔ ان میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ نساء کی آیات تلاوت فرمائی۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔
سب سے پہلے جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعہ کی نماز اگرچہ مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعہ کی نماز ادا نہ کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام اور زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو لوگ حج کے لیے آئے تھے، فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مینا میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ مدینہ سے چونکہ مشرک لوگ بھی آئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل ملا کر 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی، وہاں ایک ایک 2 کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت برہ بن مرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برہ بن مرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحسیم بن تہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک ہماری آوازیں نہ سن لیں۔ اس موقع پر حضرت ابو الحسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے۔ جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 آدمی الگ کیے۔ یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جاں نثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے: سعد بن عبادہ، اسد بن رواح، برہ بن مرور، ابو الحسیم ابن تہان، سید بن حضیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن صامت اور رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو
جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ جو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا۔ تکلیف دینے کا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن خاموش رہے۔ آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ ابن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا۔ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اسی وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی مدینہ منورہ پہنچے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ سے بہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے رستے میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا، اس نے انہیں روتے دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا؟
اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا۔ کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل پسیج گئے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائے۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبہ کے چابی برادر تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں کعبہ میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا، اس کی بنیاد پر کہا کرتی تھی، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد مکہ سے مسلمانوں کی مدینہ آمد شروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ انصاری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 آدمیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی خاص بات یہ ہے کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے، بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگھ گیا۔ کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ کی۔ وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو 800 درہم میں خریدا تھا اور انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگیں۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دارن دووا میں جمع ہوئے تھے۔ دارن دووا ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا۔ سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم، اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہذا مشورہ کر کے اس بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص ابو بختری بن ہشام نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصے تک انتظار کرو، تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔
اب ان میں بحث شروع ہوگی۔ اسود بن ربیہ نے کہا ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی شیطان نے کہا یہ رائے بھی غلط ہے، تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں، وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا، یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا میری ایک اور ہی رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا اور وہ کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں، وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ، اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا ہاں یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جبریل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت 30 میں آتا ہے اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔